نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ایک مقدس فریضہ ہے جو کہ انبیاء کرام نے انجام دیا۔ نیز یہ کہ آنے والے مفسرین پر اور علماء پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیمات کو درست طریقے سے انجام دیں۔ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں مگر جو بھی بھول چوک انسان سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ نیز یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے، جانے انجانے میں انسان سے نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ نیز یہ کہ قرآن پاک کی تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے تاکہ وہ اسلام کی روشنی سے منور ہو سکیں اور حلقہ اسلام میں داخل ہو سکیں۔ سورۃ التحریم جو قرآن پاک کی 66 نمبر کی سورہ ہے، ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ نیز اس سورہ کے شان نزول کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ سورہ جب نازل ہوئی تو کس قسم کے حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے یہ سورہ پاک نازل فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَرَادَ أَن يُبْدِيَهُ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ ھذا قال نبأني العليم الخبير۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم
انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبالأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأتا نوح وامرأتا لوط كانتا تحت عابدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعامله ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ تحریم جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو، ہنی کو اپنے اوپر حرام قرار دیے رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو آپ کی امت بھی آپ کا اتباع کرے گی اور آپ کی پیروی کرے گی اور حرام کر لے گی، جبکہ ہم نے اسے حلال قرار دے رکھا ہے۔ جو بھی رسول دنیا میں آئے سبھی انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کڑی گرفت رکھی اور کڑی نگرانی رکھی تاکہ ان کا کوئی بھی فعل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے کہ امت تک غلط پیغام جائے یا امت غلط بات کی پیروی کرنے لگ جائے۔ پیغمبر خاص انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے اور وہ سبھی اس منصب پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، عام انسان تک پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسروں کی حق تلفی نہ کرو۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے رکھی ہیں خود ہی سے ان کو حرام نہ بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو۔ چنانچہ سورۃ التحریم کا پس منظر یہ ہے کہ سورۃ التحریم پہلی آیت کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی اس کے مضمون کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس نام سے مراد یہ ہے کہ وہ سورہ ہے جس میں تحریم کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔
زمانہ نزول، اس میں تحریم کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں 2 خواتین کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت معاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور خیبر کی فتح بالاتفاق 7 ہجری میں ہوئی تھی۔ دوسری خاتون حضرت معاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 ہجری میں مصر کے فرمانروا ماقس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اور ان کے بدن سے ذی الحج 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان تاریخی واقعات سے یہ بات قریب متعین ہو جاتی ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول 7 ہجری یا 8 ہجری کے درمیان کسی وقت ہوا ہے۔ موضوع اور مباحثت، یہ ایک بہت اہم سورہ ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہماتی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک یہ کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنے کی ساری صلاحیت اور ساری ہدایات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور عام انسان تو درکنار خود اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اس کا کوئی حصہ مخفی نہیں کر سکتے یا کسی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو تب یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور قطع نظر اس سے کہ وہ اشارہ قرآن پاک میں نازل ہوا یا وہی خفی کے طور پر رکھا گیا، لیکن بعد میں خود اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر دینے کا مجاز نبی بھی نہیں ہے، اور یہ کہ کوئی اور شخص بھی اس میں اضافہ یا تردید نہیں کر سکتا۔ معاشرہ میں نبی کا مقام انتہائی اہم ہے، اور ایک معمولی بات جو اس کی زندگی میں آئے اور وہ اس کی امت تک پہنچے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کی زندگی میں جو بھی واقعات پیش آتے ہیں وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے انبیاء کی زندگی پر کڑی نگرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی ادنیٰ اقدام بھی راہ الہی سے تمہیں بھڑکا نہ دے۔ ایسا کوئی فعل بھی جو نبی سے صادر ہوا ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی ہے تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں پہنچیں اور لوگ اسوہ حسنہ کی پیروی کر سکیں، اور کوئی بھی چیز ایسی شامل نہ ہونے پائے جو کہ منشائے الہی کے مطابق نہ ہو۔ تیسری بات یہ جو کہ مذکورہ بالا تذکرہ سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ اصلاح کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لایا گیا، اور یہ چیز قطعی طور پر ہمارے دل میں اعتماد پیدا کرتی ہے کہ اسوہ حسنہ سے جو باتیں ثابت ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے اور وہ سراسر حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پوری مطابقت رکھتی ہیں، اور انسان پورے اعتماد سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۃ التحریم کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کی 12 آیات ہیں۔ سورۃ التحریم کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا میاں اس سے راضی رہے، خوش رہے، اس کی عزت کرے تو روزانہ باوضو سورۃ التحریم پڑھے تو انشاءاللہ شوہر کو مطیع کر سکتی ہے اور اس کے بچے بھی اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔